یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے یا گورا ہے مسلمان، ہمیں اس کی عزت کرنی۔ اللہ پاک نے اسے وہ دولت دی ہے جو دولت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے، اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ جو نصیب والا نہیں ہوتا اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان نصیب جسے ہو چکا نا، سمجھ جائے گا یہ نصیب والا ہے، یہ خوش قسمت ہے۔ جسے اللہ پاک نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اللہ پاک نے جسے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی جو سعادت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لہذا جو مسلمان ہے اس مسلمان کی ہم کو عزت کرنی چاہیے۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں سورہ منافقون کے تحت یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہر مومن عزت والا ہے۔ کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اس سے کمین کہنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیے پیسے سے نہیں۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے، فانی نہیں، اسی لیے مومن کی لاش و قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے۔ بندہ غریب ہو، مسکین ہو، مگر ہو مسلمان تو وہ عزت والا ہے، جبکہ کوئی کتنا ہی امیر ہو یا مالدار ہو، وہ غیر مسلم ہے تو وہ عزت والا نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات ہم سب کے پیش نظر رہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کے تعلق سے جو قرآن اور حدیث میں ہمیں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا ادب کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے ہم مسلمان کی عزت کرتے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ شریف کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے۔ یہ فضائل ہے مسلمان کے۔ میرا جو مسلمانوں کے ساتھ رابطہ ہے، واسطہ ہے، کانٹیکٹ ہے، ملاقات ہے، ملنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، خواہ وہ میرے ریلیٹیوز ہیں، خواہ وہ میرے نیبر ہیں، خواہ وہ میرا بزنس ریلیشن ہے، یا یوں آتے جاتے ہوئے مسجدیں ملتے ہیں، باہر ملتے ہیں، ایک مسلمان مجھے مل رہا ہے۔ مسلمان کے تعلق سے میرا ذہن کیا ہونا چاہیے، اس کی عزت، اس کے احترام، اس کے ادب کے تعلق سے میرا ذہن کیا ہونا چاہیے۔ پھر یہی مسلمان اگر پیر ہے، یہی مسلمان اگر استاد ہے، یہی مسلمان اگر والد ہے، یہی مسلمان ماں ہے، یہی مسلمان بڑا بھائی ہے، ابھی چلتے چلے جائیں گے نا، تو ان کے ساتھ چیزیں جڑتی چلی جائیں گی جو اس سے مزید کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، نور علی نور کی ایک چیز آلریڈی ہے ہی، جو اس بات پھر وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ اور زیادہ عزت والا ہے، اور زیادہ یہ اس بات کا یہ مستحق ہے، امام ہے، مؤذن ہے، مسجد کا خادم ہے، ان سب کی عزت ہے، سب کا احترام ہے، مقام و مرتبے کے ساتھ، اور مسجد ان کی چیزیں بڑھتی چاہیے۔ بڑے ایک سمپل ایک مسلمان ہے، کوئی اور ٹائٹل اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کا مسلمان ہونا ہی اس کی عزت کروانے کے لیے ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے گی اللہ تعالیٰ پر، اور اس کے پیارے رسول پر ایمان لایا ہے، وہ عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ ہے، وہ عاشق اہل بیت ہے، ہم اس کی عزت کریں گے، اس کی بے عزتی نہیں کریں گے، اس کو رسوا نہیں کریں گے، اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ اور جو ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ایک گندگی بس جاتی ہے، بیٹھا بیٹھا ان کے خلاف ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے، الٹے سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن میں کتنا سورہ حجرات میں واضح طور پر فرما دے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ہی بھائی بھائی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیزیں رکھے گا، بلکہ اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھنا چاہیے۔